آج کی یہ ویڈیو ہمارے ایک نئے سفر کا آغاز ہے، ایک ایسا سفر جس میں ہم صرف کہانی نہیں سنیں گے بلکہ اللہ کی قدرت کا وہ نظام دیکھیں گے جو ہر دفعہ قرآن میں بیان ہوتا رہا اور جس کا ایک حصہ آج سائنس کے ذریعے سامنے آتا جا رہا ہے۔ آج ہم بات کریں گے کائنات کی پہلی رات کی، جب نہ کوئی زمین تھی، نہ کوئی آسمان، نہ وقت تھا، نہ مکان، نہ سورج تھا، نہ ستارہ، صرف ایک چیز تھی، اللہ کا وجود، وحدہ لا شریک لہ۔ اس وقت صرف اسی کا نور تھا، اسی کا ارادہ تھا، اور پھر اس نے ارشاد فرمایا کن، اور ہر چیز وجود میں آ گئی۔ قرآن کے الفاظ ہیں، وہ اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر استوا فرمایا۔ لیکن وہ 6 دن انسانوں جیسے نہیں، یہ اللہ کے علم اور اس کی حکمت کے مطابق تھے۔ ہر چیز ایک نظام سے بنائی گئی بغیر کسی غلطی کے۔ قرآن میں کئی ایسے اشارے ملتے ہیں جو کئی صدیوں بعد سائنس کے ذریعے سمجھے جا رہے ہیں، لیکن ہر علم قرآن میں نہیں دیا گیا، کیونکہ قرآن کوئی سائنٹیفک بک نہیں، ہدایت کا ذریعہ ہے۔ مگر جو باتیں قرآن میں آئیں وہ ہر دور کے لیے اللہ کے علم کا ثبوت ہیں۔ جیسے قرآن نے کہا، کیا کافر لوگوں نے نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین ایک جسم تھے تو ہم نے انہیں پھاڑ دیا؟ اور یہ سب اتفاق نہیں تھا، ہر قدم پر اللہ کی مرضی شامل تھی۔ سب سے پہلے پانی بنایا گیا، اور قرآن نے کہا، اور ہر جاندار چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا۔ آج جب سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ سیل، ڈی این اے، میٹابولزم، سب کی بنیاد پانی ہے، تو ایک مسلمان کے لیے یہ نئی بات نہیں بلکہ ایمان کو روشن کرنے والی بات ہے۔ پھر 7 آسمان بنائے گئے، اور ہر آسمان کے پیچھے ایک نظام رکھا گیا۔ کوئی گریویٹیشنل فورس کا کام کرتا ہے، کوئی پروٹیکشن کا، میگنیٹوسفیئر ہو یا اوزون لیئر، سب اللہ کا نظام ہے۔ زمین کو بچھا دیا گیا جیسے فرش، پھر پہاڑوں کو ڈالا گیا۔ قرآن کہتا ہے، اور ہم نے پہاڑوں کو کیلوں کی طرح گاڑ دیا تاکہ زمین ہلے نہیں۔ آج جیولوجی یہ مانتی ہے کہ پہاڑ ٹیکٹونک پلیٹس کو سٹیبلائز کرتے ہیں۔ ہر چیز، ٹیمپریچر، گریویٹی، واٹر سائیکل، سن لائٹ، سب کو ایک پرفیکٹ بیلنس میں ڈال دیا گیا۔ اور جب سب کچھ تیار ہو گیا تب اللہ نے سب سے عظیم تخلیق بنائی، انسان۔ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا، جس میں وہی ایلیمنٹس ہیں جو ہمارے جسم میں ہیں۔ پھر اس میں روح ڈالی گئی اور فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ سجدہ کرو۔ یہ سجدہ ایک عزت تھی، ایک مقام کا اظہار تھا، مگر ابلیس نے تکبر کیا۔ اس نے کہا، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے۔ اس کی یہ بات صرف آدم علیہ السلام سے نہیں تھی، بلکہ ہر اس شخص سے تھی جو اللہ کے حکم کو اپنی لاجک سے تولتا ہے۔ اور اسی دن سے شیطان نے انسان کے خلاف جنگ کا آغاز کر دیا، ایک ایسی جنگ جو آج تک جاری ہے۔ لیکن جو مسلمان اللہ کی کتاب کو سمجھتا ہے، اس کی آیات کو دیکھتا ہے، اس کے علم سے روشنی لیتا ہے، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ کہانی صرف ابتدا ہے۔ ہر مسلمان کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم کسی معمولی طریقے سے نہیں بنائے گئے۔ ہمارے زندگی، ہمارے وجود، ہمارے ایمان، سب اللہ کے ایک پریسائز نظام کا حصہ ہیں۔ سائنس چاہے جتنا بھی آگے بڑھ جائے، وہ صرف اس نظام کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے جو اللہ نے پہلے سے طے کر دیا ہے۔ یہ ویڈیو صرف ایک پیغام نہیں، یہ دعوت ہے سوچنے کی۔ آج رات جب تم آسمان کی طرف دیکھو یا ایک پانی کا قطرہ ہاتھ میں لو تو سوچو، ہر چیز میں اللہ کی قدرت چھپی ہوئی ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ آدم علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا گیا، ان کا مقام کیا تھا، اور ان کا پہلا امتحان کیا تھا۔ تب تک کے لیے یاد رکھو، ہر چیز کا آغاز کن سے ہوا تھا، اور ہر مسلمان کا مقام عرش کے نظام میں لکھا گیا ہے۔